السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 7ویں کلاس کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. تو چلے ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ میں اسکرین میں جا کے آپ کو یہ تمام سبق پڑھا بھی سکوں، اور اس کی ہم آج مشق بھی مکمل کریں گے. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں، اور اب آج ہم 7ویں کلاس کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. تو اس سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہیں، اس کو کیوں آپ کے کورس میں شامل کیا گیا ہے، اس کی کچھ نکات. کہ تحریک پاکستان میں خواتین کے سرگرم کردار کے بارے میں جان سکیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ تحریک پاکستان میں اس زمانے کی خواتین نے کتنا اہم رول ادا کیا تھا. نمبر 2، آزادی کے حصول کے لیے خواتین کی جد و جہد اور قربانیوں سے واقف ہو سکیں. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ قوم کی خدمت کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنا سیکھ سکیں. یعنی جن لوگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانیاں دیں، خدمت کی، ان کی تکریم کرنے، ان کی عزت اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنا سیکھیں. خاص الفاظ کیا ہے اس کے؟ ولولہ انگیز کہتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ ولولہ ہو، یعنی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ. پاداش کہتے ہیں سزا کو. جوک دا جوک، ایک کے بعد ایک، یعنی مسلسل. خطیر، بہت سارا. تندہی کا مطلب ہے کہ پوری دلچسپی کے ساتھ. اعتراف کرنا ہے، کسی چیز کو مان لینا، اقرار کر لینا. بیش بہا، بہت زیادہ، بہت قیمت، بیش قیمت. منظم، بہت تنظیم، نظم و ضبط کے ساتھ. سکت کہتے ہیں ہمت کو، یعنی کسی چیز کی سکت ہونا، کسی چیز کی ہمت ہونا، یعنی اس کے قابل ہونا. پابند سلاسل کے مطلب ہے کہ قید ہونا، یعنی بیڑیاں پاؤں میں پڑے ہونا، اسے کہتے ہیں پابند سلاسل. نئی جان ڈالنا، یعنی دوبارہ اس کو زندہ کر دینا. نئی جان ڈالنا، اس میں مزید کسی بھی چیز کو اس کو اور بڑھانا. خراج تحسین کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی کی محنت کا اقرار، اسے کہتے ہیں خراج تحسین. چلیے شروع کرتے ہیں جناب. کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمارے آباء و اجداد نے اس خطۂ پاک کے حصول کے لیے طویل اور صبر آزما جد و جہد کی ہے. اس سلسلے میں ہماری خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں، اور انہوں نے بھی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب قائد اعظم نے دیکھا کہ ہندو خواتین کانگریس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمان خواتین کو بھی مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. مسلمان خواتین نے قائد کی آواز پر لبیک کہا اور پوری تندہی کے ساتھ آزادی کی تحریک میں حصہ لیا. نومبر 1942 کا ذکر ہے. پنجاب گرل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی دعوت پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جناح اسلامیہ گرلز کالج میں تشریف لائے. انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نہ صرف مسلم مرد بلکہ مسلم خواتین اور بچے بھی پاکستان کے منصوبے کو جان گئے ہیں. کوئی قوم اپنی خواتین کے تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. اگر مسلم خواتین اپنے مردوں کے ساتھ دیں، جیسے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مردوں کا ساتھ دیا تھا، تو ہم جلد ہی اپنی منزل کو پا لیں گے. کوئی قوم اس وقت تک مضبوط و مستحکم نہیں بن سکتی جب تک اس کے مرد و زن مل کر حصول مقاصد کے لیے کوشش نہ کریں. 1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی صدر لیڈی عبداللہ ہارون خواتین کے ایک وفد کے ہمراہ صوبہ سرحد میں تحریک میں تشریف لائیں.
مسلم خواتین کے اجلاس میں 1000 خواتین شامل ہوئی۔ انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے 80,000 روپے کی خطیر رقم چندے کے طور پر دی۔ یہ زمانے میں 80,000 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ تحریک پاکستان میں جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے تو قائد اعظم کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کی قربانیوں کے ذکر کو کون نظر انداز کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے عظیم بھائی کا ساتھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جد و جہد کی، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترمہ فاطمہ جناح اس تاریخ میں سب سے پیش تھی اور مسلمان خواتین ان کے ساتھ قدم بقدم چل رہی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ پردے کی سخت پابندی کرنے کے باوجود بیگم محمد علی جوہر نے سیاست میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس منعقدہ لکھنؤ کے موقع پر مسلمان خواتین کے اجلاس کی صدارت کی۔ اسی اجلاس میں مسلم لیگ شعبہ خواتین کا قیام عمل میں آیا۔ 1938 میں مسلم لیگ کا اجلاس پٹنہ میں منعقد ہوا۔ اس میں خواتین کی ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کی صدارت بیگم محمد علی کو سونپی گئی۔ 1940 کو لاہور میں ہونے والا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس کس کو یاد نہ ہوگا۔ آپ برصغیر کی واحد خاتون رہنما تھی جنہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رانا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ انہوں نے ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے۔ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی اور اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ لیاقت علی خان کو سیکرٹری مہیا کیا جائے اور اس کی تنخواہ ادا کی جائے۔ رانا لیاقت علی خان نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات اس کام کے لیے پیش کی، یعنی بغیر کسی معاوضے کے۔ فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں سرگرم حصہ لیا۔ فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا۔ اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا بشیر احمد مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے تحریک آزادی میں نمایاں خدمات انجام دی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلمان خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔ پنجاب سے جن خواتین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا ان میں لیڈی مراتب علی، فاطمہ بیگم، بیگم اقبال حسین، بیگم سلمہ تصدق، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار النساء نون، بیگم نواب محمد اسماعیل اور نور الصباح بیگم کے نام شامل ہیں۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی نصرت خانم لیڈی عبداللہ ہارون، جو کہ عبداللہ ہارون کے صاحب کی بیگم تھی، نے بھی خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ تحریک خلافت کی زبردست حامی تھیں۔ 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی خواتین کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا۔ انہیں سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کا صدر بھی منتخب کیا گیا۔ کراچی میں واقع ان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ سندھ سے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی دیگر خواتین میں لیڈی صغرا ہدایت اللہ، بیگم خیر النساء شعبان اور فاطمہ شیخ کے نام نمایاں ہیں۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات انجام دیں وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ ان کی کوششوں کی بدولت عام آدمی کو یہ معلوم ہو گیا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے۔ مسلمان خواتین نے جس جوش جذبے سے اس تحریک میں حصہ لیا اور بہادری کی جو داستانیں رقم کی وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں صغرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کی گیٹ پر چڑھ گئی اور یہاں مسلم لیگی پرچم لہرا کر دم لیا۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں بیگم شاہ نواز، فاطمہ بیگم، بیگم کاکا خیل، مس حسن آرا حفیظ اللہ اور بہت سی دیگر خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔
ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں پابند سلاسل کیا گیا، مگر کوئی رکاوٹ ان کے جذبہ آزادی کو کم نہ کر سکی۔ پشاور میں مسلمان خواتین ریلوے پل پر احتجاج کر رہی تھیں، ریل گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی، بہت سی خواتین اپنے توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پل سے نیچے گر گئی۔ یہ خواتین شدید زخمی ہوئیں، مگر ان کے جذبوں میں کسی طرح کی کمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس تحریک کے دوران مسلم خواتین فنڈ جمع کرنے کے لیے گھر گھر گئیں، انہوں نے مردوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں آزادی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کیا۔ ان خواتین نے جلسے کیے، جلوس نکالے، احتجاج کیے، غرض آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ہم ان سرفروش خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تو بچوں چلو اب ہم یہ جو آپ کو سبق میں پڑھایا ہے ابھی، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کرنے پر انہیں مادر ملت کہا جاتا ہے۔ دوسرا، رانا لیاقت علی خان کون تھیں؟ رانا لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھیں۔ لیاقت علی خان نے تنخواہ پر سیکرٹری کیوں نہ رکھا؟ اس کا جواب ہے کہ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی اور سیکرٹری کی تنخواہ کی متحمل نہیں تھی، اس لیے بیگم رانا لیاقت علی خان نے یہ ذمہ داری رضاکارانہ طور پر سنبھالی۔ اگلا ہے کہ تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں خواتین کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کا جواب ہے کہ تحریک آزادی میں حصہ لینے پر خواتین نہ صرف پابند سلاسل رہیں بلکہ انہیں لاٹھیوں، آنسو گیس اور ہر طرح کے تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے کہ قائد اعظم کی خواہش ہے کہ مسلمان خواتین اپنے گھروں میں رہیں، آزادی کی جدوجہد میں شریک ہو جائیں، گھر کے کام کاج کریں یا سیاست سے دور رہیں۔ تو صحیح جواب ہے آزادی کی جدوجہد میں شریک ہو جائیں، یعنی بے جواب جو ہے وہ صحیح ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو کہا جاتا ہے مادر امت، مادر قوم، مادر وطن یا مادر ملت؟ تو صحیح جواب ہے مادر ملت۔ قواعد کے روح سے مادر ملت ہے کیا؟ خطاب ہے، کنیت ہے، لقب ہے یا عرف ہے؟ تو صحیح جواب ہے لقب۔ 1938 سے مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، کہاں؟ لکھنؤ میں، پٹنہ میں، لاہور میں یا کراچی میں؟ تو صحیح جواب ہے پٹنہ میں۔ قرارداد لاہور کی تائید کرنے والی واحد خاتون رہنما تھیں کون؟ رانا لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، بیگم محمد علی جوہر یا بیگم جہاں آرا شاہ نواز؟ تو صحیح جواب ہے بیگم محمد علی جوہر۔ تینوں گول میز کانفرنسوں میں شریک ہونے والی خاتون رہنما تھی کون؟ بیگم جہاں آرا شاہ نواز، گیتی آرا بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ یا بیگم وقار النساء نون؟ تو صحیح جواب ہے بیگم جہاں آرا شاہ نواز۔ اگلا ہے کہ گلڈ ہال واقع ہے کہاں؟ انگلستان میں، ایران میں، جاپان میں یا افغانستان میں؟ تو صحیح جواب ہے انگلستان میں۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ اعراب لگا دی، آپ ان کو دیکھ لیجیے گا۔ نمبر 4، جملوں میں استعمال کریں۔ بیداری، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک محنت سے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی۔ دوسرا ہے دم لینا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھوڑا دم لے لینا اچھا ہے۔ تیسرا ہے پابند سلاسل، تحریک پاکستان کے دوران بہت سی خواتین کو بھی پابند سلاسل کیا گیا۔ خراج تحسین، ہم افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ منزل مقصود کے حصول کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ولولہ انگیز، قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا۔ تعلیم یافتہ، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو قوم کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ پاداش، جرم کی پاداش میں سزا تو ملتی ہی ہے، یہ اس کو صحیح کر دیتے ہیں ہم، سزا تو ملتی ہی ہے۔ جوق در جوق، حج کے لیے مسلمان جوق در جوق جمع ہوتے ہیں۔ لبیک کہنا، ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا۔ ان الفاظ کے متضاد بتائیں، یعنی ان کی ضد بتائیں۔ تو بیداری کی ضد ہے غفلت،
اعلیٰ کی ضد ادنا، عوام کی ضد حکام، بہادری کی ضد بزدلی، مسلم کی ضد غیر مسلم، عام کی ضد خاص، ضروری کی ضد ہے غیر ضروری، عروج کی ضد ہے زوال، طویل کی ضد ہے قلیل، اور نامور کی ضد ہے بے نام۔ اگلا ہے سوال کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو خواتین کی جمع ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہے خاتون، پیغام واحد ہے، اس کی جمع ہے پیغامات، تقریر واحد ہے، اس کی جمع ہے تقاریر، ہندو واحد ہے، اس کی جمع ہے ہندوؤں، سلسلہ واحد ہے، اس کی جمع ہے سلسلے، اجداد جمع ہے، اس کی واحد ہے جد، تحریک واحد ہے، اس کی جمع ہے تحاریک، مقاصد جمع ہے، اس کی واحد ہے مقصد، وفد واحد ہے، اس کا جمع ہے وفود، تقریر واحد ہے، اس کی جمع ہے تقاریر، زیور واحد ہے، اس کی جمع ہے زیورات، اور رقم واحد ہے، اس کی جمع ہے رقوم۔ ساتواں ہے کہ اس سبق میں ولولہ انگیز استعمال ہوا ہے، آپ اس طرح کے 3 مزید لفظ بنائیں، جیسے کہ نفرت انگیز۔ تو ہم نے آپ کے لیے 3 لفظ بنا دیے، عبرت انگیز، فکر انگیز، اور حیرت انگیز۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے جوڑے کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا فرق واضح ہو جائے۔ حامی اور حامی، حال اور حال۔ تو حامی اور حامی جو ہے اس کا ہم نے جملے بنا دیے 2 الگ الگ۔ یہ پہلا ہے بڑی ہے سے حامی، ہم اس ملک میں جمہوریت کے حامی ہیں۔ دوسرا ہے میں نے حامد کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، وہ چھوٹی ہے سے ہے، حامی بھر لی۔ حال اور حال، پہلا ہے بڑی ہے سے، ہمارا حال ہی ہمارے مستقبل کا آئینہ ہے۔ دوسرا حال چھوٹی ہے سے ہے، یہ حال اس تقریب کے لیے چھوٹا ہے۔ دی گئی مثال کو سامنے رکھ کر مزید لفظ بنائیں۔ قائد سے قیادت، لائق سے لیاقت، خائن سے خیانت۔ تو جناب آپ کے یہ سبق آپ کا یہاں ختم ہو گیا۔ عزیز طلباء، آج آپ کا یہ سبق نمبر 16 جو ہے 7ویں کلاس کا، یہ آج اختتام پذیر ہوا۔ اگلے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے، اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آنے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔